ذکر جب ملک پاکستان میں جناب والا ایک بدبخت عورت آسیہ ملونہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس و عزت پر حملہ کرتی ہے، جب حضور کی بے ادبی کرتی ہے تو احباب ذکر جب اسے دلاسا دینے کے لیے اور جب اس کو بچانے کے لیے جناب ایک گورنر بدبخت سلمان تاشیر نکلتا ہے اور کہتا ہے میں تجھے بچا لوں گا، اور حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر بننے والے قانون کو معاذ اللہ کالا قانون کہتا ہے۔ جب اس نے حضور کے عزت و ناموس پر بننے والے قانون کے بارے میں اس طرح کی بکواسات کی تو جناب والا بڑے بڑے لوگ چپ تھے، جناب والا حکومت کے اعلیٰ وانوں میں خود کو بڑا بڑا کہنے والے بھی چپ تھے کہ اب کوئی ہاتھ اس کو نہیں ڈال سکتا، اب کوئی بول نہیں سکتا۔ انہوں نے سمجھا کہ اب کوئی کون بولے گا۔ بڑے بڑے لوگوں نے مطالبے کیے، بڑے بڑے لوگوں نے کہا، لیکن کسی نے جب نہیں پوچھا تو انہوں نے سمجھا کہ اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ میں وقت کا گورنر ہوں اور میرا بڑا نام ہے۔ تو کسی نے سچ کہا تھا نا، جب قاضیوں کے قلم نہیں فیصلہ کرتے پھر غازیوں کی تلواریں فیصلہ کرتی ہیں۔ اب آپ ذکر جب اس نے سمجھا نا کہ اب کون فیصلہ، اب کیا ہوگا، جب اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت و ناموس پر بننے والے قانون کو 295 کو کہا کہ یہ کالا قانون ہے، اور اس نے سمجھا کہ شاید اب کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں رہا۔ اس نے سمجھا کہ شاید غازی علم الدین چلا گیا ہے، لیکن اسے پتا نہیں تھا غازی علم الدین گیا ہے، چھوڑا باہر چھوڑ کے گیا ہے۔ اب آپ ذکر جب اس نے حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر بننے والے قانون کو کالا قانون کہا تو پھر ایک مرد مجاہد کھڑا ہوا، پھر ایک عام سا پولیس کا عام سا کنسٹیبل کھڑا ہوا۔ جب اس نے سمجھا نا کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، پھر اللہ نے غازی ملک ممتاز حسین قادری کی صورت میں اسلام کے علم کو بلند فرمایا اور امت مسلمہ کے حق کو ادا کیا، اور ایک مرتبہ پھر امت مسلمہ کے سر کو فخر سے بلند فرما دیا، فخر سے بلند کر دیا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی میرے آقا کی ادا دیکھی ہے، اور سر اٹھائے پھرتے ہیں غلامان نبی، سر اٹھائے پھرتے ہیں غلامان نبی، جب سے دنیا نے غازی کی ادا دیکھی ہے، جب سے غازی ملک ممتاز حسین قادری کی ادا دیکھی ہے، جب سے غازی ملک ممتاز حسین نے حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پیرا دیا ہے تو یہ امت مسلمہ کے لیے فخر کی بات بن گئی ہے۔ اور یاد رکھے جب غازی ملک ممتاز حسین قادری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پیرا دیا تو پھر چھوٹا سا بچہ بھی آپ کا تھا، آپ کا چھوٹا سا بچہ بھی ہے، گھر والے بھی ہیں، نوکری بھی ہے، لیکن کسی نے کیا کہا تھا کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے بھی نہیں، بستر لگا ہوا ہے آقا جن کا تیری گلی میں۔ تو احباب ذکر جب غازی ملک ممتاز حسین قادری نے حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دیا، پھر مجھے قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کے وہ لفظ یاد آتے ہیں۔ آپ فرماتے دین کسی کا قرض نہیں رکھتا، صحابہ نے دین کے لیے جو پیش کیے رب نے بدلے میں کیسے کسرا کی بادشاہی عطا فرما دی۔ جب غازی ملک ممتاز حسین قادری نے اپنی نوکری سب کچھ قربان کر دیا، چھوٹا سا بچہ بھی نہ دیکھا، گھر بھی نہ دیکھا، نوکری بھی نہ دیکھی، پھر حضور نے کرم فرمایا، ممتاز کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ممتاز کو مقام بھی ممتاز عطا فرمایا۔ میرا ممتاز کائنات میں ممتاز ہو گیا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ میں عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تو تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ، اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ ممتاز قادری کو دور کے لوگ اپنے بھی نہ جانتے ہوں گے، لیکن احباب ذکر جب حضور کی عزت و ناموس پر ممتاز قادری نے پہرا دیا، پھر قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی جیسے لوگ اور بڑے بڑے علماء نے اپنی پگڑیاں اتار کر ممتاز حسین قادری کے قدموں میں رکھ دی۔ تو پھر مجھے یہ بات یاد آئی کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ جب حضور نے نظر کرم فرمائی پھر ممتاز کائنات میں ممتاز ہو گیا۔ تو اب ابھی ذکر میں عرض کر رہا تھا کہ جب غازی ملک ممتاز حسین قادری نے حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دیا تو کائنات میں ممتاز قادری کو اللہ نے بلند مقام عطا فرما دیا، اور پھر غازی ملک ممتاز حسین نے بھی حضور کی عزت پر ایسے پہرا دیا کہ رشک آتا ہے۔ جب غازی ملک ممتاز حسین قادری کے بارے میں ملتا ہے، جب غازی صاحب آپ کو پھانسی کے آرڈر ہوئے نا تو ان ساری نے جناب والا پوری جو مشنری لگا دی، کیونکہ یہ سارے اس وقت جہود و حنود کے جیلے مل گئے، اور انہوں نے غازی صاحب پہ پورا جو عملہ لگایا مرزیوں کا لگایا کہ ہم اس کو دیکھیں گے، اور ریکارڈنگ بھی کی کہ کہیں غازی ایک مرتبہ رو پڑے
خوشی کی وجہ سے ہی رو پڑے. جب غازی صاحب کا بیٹا ملا، بہنیں ملی، بھائی ملے، جب والد صاحب ملے تو انہوں نے سمجھا کہ کہیں غازی رو پڑے گا، اداس ہو جائے گا تو ہم کہیں گے دیکھو گولیاں مارتے وقت اسے بیٹا نہیں یاد آیا، بے شک خوشی میں یہ آنسو نکل آئے. تو انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن قربان جاؤں ممتاز قادری تیری عزت و عظمت پر، قربان جاؤں ممتاز قادری تیری جرأت و بہادری پر، تو نے امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند رکھا. غازی اس دن بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا جا رہا تھا. اور اس نے بتایا، اور یہ کہتے ہیں کہ جب غازی صاحب کو پھانسی کے پھندے کی طرف لے کے جا رہے تھے تو غازی صاحب آگے آگے جا رہے تھے. یاد رکھیں جب پھانسی کا معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے، پھانسی کا معاملہ بڑا مشکل ہے. جب ابابی ذکر پھانسی ہوتی ہے تو یہ اس کے بارے میں معلومات جن لوگوں ان سے پوچھے نا، کہتے ہیں کہ جب پھانسی ہوتی ہے تو پھانسی سے پہلے ہی بہت بعض لوگ مر جاتے ہیں. اس کا ڈر ہوتا ہے یار یہ کوئی تھوڑی بات ہے کہ کوئی کہے کہ تھوڑی دیر کے بعد تو نے مر جانا ہے. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. لیکن غازی ملک ممتاز حسین قادری اس وقت بھی حضور پر نعتیں پڑھتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے پڑھتے جا رہے تھے. غازی ملک عطا کہ یہ بھی ہے، غازی ملک ممتاز حسین قادری جب اس پھندے پر پہنچے تو آپ نے پھندے کو چوما. چوما کس وجہ سے؟ کہ اس وجہ سے چوما کہ یار سے ملانے کا ایک ذریعہ پھندا بھی ہے، کیونکہ اس کے بعد فاطمہ کے بابا اور حسنین کے نانا سے ملاقات بھی ہوئی ہے. اب آپ اس کا جب چوما اور جس نے آپ کو وہ پھانسی دی جلاد وہ کہتا ہے کہ جب غازی صاحب پھندے پہ کھڑے ہوئے نا تو غازی صاحب نے کہا ایک منٹ رکنا، اس وقت تک پھندا نہ کھینچنا جب تک میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگا دوں. اب لوگ کہتے ہیں لبیک کے نعرے میں بڑی طاقت ہے. یاد رکھو لبیک کے نعرے کو طاقت غازی ملک ممتاز حسین قادری نے دی ہے. اب یہ مٹ نہیں سکتا کیونکہ جس نے پھندے پر لگایا ہے اور بتایا ہے اب جب بھی کوئی لبیک کا نعرہ لگائے گا تو کفر کو تکلیف ضرور ہوگی، کفر کو پریشانی ضرور ہوگی. اب آپ ذکر جب غازی ملک ممتاز حسین قادری نے وہاں بھی جب حضور پر جان قربان کی اور یہ بتا دیا کہ ہم حضور کے نام پہ صرف جان لینا نہیں بلکہ جان دینا بھی جانتے ہیں. ہم حضور کے نام پر جان لینا نہیں بلکہ حضور کے نام پر جان دینا بھی جانتے ہیں، کیونکہ ہم حضور کے نام پہ جان کسی بدبخت کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے اور اپنی جانوں کو قربان کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے. اب آپ اسی وقار تو میں عرض کر رہا تھا کہ غازی ملک ممتاز حسین قادری نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیا، چند لمحات اور 27 گولیاں مارنے سے پہلے چند منٹ پہلے غازی ممتاز قادری کو کوئی جانتا نہیں تھا. پولیس کا عام سا کنسٹیبل تھا، کوئی جاننے والا نہیں تھا. لیکن 27 گولیاں حضور کی ناموس کے لیے جب چلی پھر مشرق و مغرب سے لے کر شرق و غرب سے لے کر شمال و جنوب سے لے کر جدھر بھی نام تھا میرے غازی ممتاز حسین قادری کا. اور یہ اب نہیں، جب تک سورج رہے گا، جب تک کائنات قائم ہے، انشاءاللہ میرے غازی ملک ممتاز حسین قادری کا نام بلند رہے گا. اور کائنات میں جب بھی کوئی بھی حضور کی عزت و ناموس کی بات کرے گا تو اسے غازی ملک ممتاز حسین قادری ضرور یاد آئے گا. اور قیامت تک کے لیے محراب و منبر ہو، جہاں بھی کوئی عاشق رسول ہوگا ممتاز قادری کو سلام کرتا ہوا جائے گا. اب آپ کر جب غازی ملک ممتاز حسین قادری نے اپنی نوکری بھی پیش کر دی، بچہ بھی پیش کر دیا، سب کچھ چھوڑ کر جب حضور کی عزت و ناموس کے لیے اپنی جان دے دی، پھر یاد رکھیں میں نے بابا جی کی جو بات عرض کی ہے، بابا جی فرماتے دین کسی کا قرض نہیں رکھتا. پھر رسول اللہ نے ممتاز قادری کو ایسی شان عطا فرما دی، ممتاز قادری کو ایسا مقام عطا فرما دیا. جو لوگ غازی صاحب کے جنازے میں تھے وہ جانتے ہیں کہ اس وقت وہ بڑے بڑے لوگ، وہ بڑے بڑے مشائخ، وہ بڑے بڑے علماء جن سے وقت لینے کے لیے لوگ ترستے ہیں کہ شاید ان سے کوئی وقت مل جائے، وہ وہاں وہ بھی یہ ترس رہے تھے کہیں غازی کا دیدار مل جائے، کہیں غازی کی چارپائی کو ہاتھ لگ جائے، کہیں غازی کے ساتھ جسم کا کوئی حصہ کو کپڑا ہی مس ہو جائے. اب آپ ذکر کیونکہ غازی ممتاز قادری نے حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دیا، اور وہ ایک لمحہ ہے جو اس میں بندہ رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیتا ہے. یاد رکھو ساری کائنات کی باتیں اور ریاضتیں ایک طرف، لیکن بندہ جب حضور کی عزت و ناموس پر بات کرتا ہے وہ ایک لمحہ ہزاروں سال کی نیکیوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ میرے نبی کی عزت و ناموس کا ہوتا ہے. تو احباب جیبکار یہ ہوتا ہے کہ جب غازی ملک ممتاز حسین قادری نے جان دی تو جب غازی آیا تو اللہ نے غازی کو ایسا مقام دیا. یاد رکھیں جب بندے کو پھانسی ہوتی ہے تو یہ پھانسی کو معمولی بات نہیں. جو ڈاکٹر حضرات ہیں، پڑھے لکھے احباب اس بات کو جانتے ہیں، جب بندے کو پھانسی ہوتی ہے نا
تو اس کی گردن لمبی ہو جاتی ہے. اور یہ بھی ہے، یہ جلاد احباب سے پوچھا بھی گیا اور بڑے ڈاکٹر احباب اس بات کو جانتے ہیں کہ جب بندے کو پھانسی ہوتی ہے اس کی گردن لمبی ہو جاتی ہے، اس کی زبان باہر آ جاتی ہے، اس کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں. بلکہ میں نے جلاد ایک کو انٹرویو دیتے ہوئے سنا، وہ کہتا ہے کہ جب ہم نے لوگوں کو پھانسی دی تو پھانسی دینے کے بعد زبان ہم اندر کر کے ٹانکے لگا کے سیتے تھے، اسی طرح آنکھوں کو جناب والا ٹانکے لگا کے سیتے تھے، کیونکہ آنکھیں اس قدر باہر ہو جاتی تھی اور چہرے سے ڈر لگتا تھا. لیکن قربان جاؤں جناب غازی ممتاز حسین قادری، جس کے جناب والا شہادت کے بعد تقریباً 47 گھنٹے غازی صاحب کی مسجد مبارک کو اب رکھا گیا، لیکن دیکھا جاتا تھا ہر لمحہ ہر گھڑی غازی کے چہرے سے، غازی کی مسجد سے رونق اور نور ہی نظر آ رہا تھا، کیونکہ غازی ممتاز حسین قادری نے حضور کے لیے جان پیش کی تھی. تو اب جب غازی نے پیش کر دی جان تو پھر اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے غازی ممتاز قادری کے جنازے میں لاکھوں لوگوں کو بھیج دیا. اب لوگ بڑے بڑے لوگ دنیا میں ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس بڑا بڑا پیسہ ہے، بڑا عہدہ ہے، بڑا منصب ہے، بڑا مقام ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑے لوگ ہیں، لیکن ان کے لیے ان کو فاتحہ کرنے والا نہیں ہوتا، ان کے قبر کے نشان سے کوئی بندہ واقف نہیں ہوتا، ان کے جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اسی کی مثال لے لیں، یہ غازی ملک ممتاز حسین قادری نے جس بدبخت کو واصل جہنم کیا، یہ سلمان تاثیر بدبخت، یہ گورنر تھا اور پوری حکومت کی مشنری اس کے ساتھ تھی، پوری حکومت اس کے ساتھ اور حکومت بھی اس کی، اور یہ خود گورنر. جب غازی ملک ممتاز حسین قادری نے اس کو واصل جہنم کیا، جب غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو فنار کیا، اس بدبخت کی جب موت ہوتی ہے تو جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، لیکن ادھر غازی کے جنازے میں لوگ جس طرح پرمانے شمع کے آگے مچلتے ہیں، اس طرح لوگ غازی کے جنازے میں کھڑے تھے. اب ابھی ذکر جب اس سلمان تاثیر بدبخت کا جنازے کی بات آئی تو انہوں نے کہا کسی کو کہا جائے کو جنازہ پڑھائے، تو انہوں نے لوگوں سے رابطہ کیا. بادشاہی مسجد کا خطیب جو کہیں کدھر کھڑا ہو جاتا تھا، کہیں کدھر کھڑا ہو جاتا، جب اس سے بھی کہا گیا، اس نے کہا نہیں نہیں، گناہگار ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن ایسے بدبخت کا جنازہ میں نہیں پڑھا سکتا. پھر جو داتا صاحب کی مسجد کے خطیب ہے ان سے کہا گیا کہ آپ جنازہ پڑھائیں، کیونکہ یہ سرکاری نوکری ہے، تو جب یہ آرڈر ہو تو بڑا آرڈر ہوتا ہے. اب آپ جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، نوکری کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، لیکن حضور کے گستاخوں میں ادب کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا. حتیٰ کہ کہا جاتا ہے جو گورنر ہوز کی مسجد کا خطیب تھا اس کو کہا گیا کہ بھائی تو جنازہ پڑھا، اس نے کہا گناہگار ہونا اپنی بڑی الگ بات ہے، بخشا جانا یا نہ جانا یہ الگ بات ہے، لیکن اتنا گندا جنازہ میں نہیں پڑھا سکتا. اب اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور جنہوں نے پڑھا اور پڑھایا اس کا کوئی پتہ بھی نہیں وہ کہاں بدبخت گیا اور کہاں نظر نہیں آیا. پھر اب اس کا وہ پھر نظر ہی کہیں نہیں آیا، لیکن 3 سیکنڈوں میں اس کا پھر جنازہ پڑھا گیا. دوسری طرف غازی ملک ممتاز حسین قادری کا جنازہ تھا کہ جنازے میں عاشقوں کا ایک ہجوم تھا، عاشق وہاں جمع جناب والا وہاں شرکت کی، حالانکہ سوشل میڈیا کی پابندیاں تھی، ادھر جناب میڈیا کی پابندیاں، میڈیا دکھا نہیں رہا تھا، پابندیاں لگی ہوئی تھی کہ ممتاز قادری کا جنازہ دکھانے والے کو کروڑوں روپے جرمانہ ہو جائے گا. ادھر میڈیا ساتھ تھا، حکومت ساتھ تھی، لیکن ادھر جناب کو میڈیا والے بھی نہیں دکھا رہے تھے، حکومت بھی ساتھ نہیں تھی، طرح طرح کی پریشانیاں کھڑی تھی، لیکن لاکھوں لوگ جنازے میں آگے. جب لاکھوں کا ہجوم آ گیا تو پھر ہمیں امام احمد بن حنبل کا وہ بات یاد آئی. جب امام احمد بن حنبل کو جناب والا جیل میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا بے شک آج آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن لوگوں اپنے ان مد مقابل کو کہنے لگے سنو، تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلے ہمارے جنازے کریں گے، تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلے ہمارے جنازے کریں گے. اب آپ ذکر پھر فیصلہ ہو گیا، ایک طرف گورنر، ایک طرف جس کے حکومت بھی جن کی ہو، جن کے پاس جناب والا سارے کے سارے جناب والا میڈیا بھی ساتھ ہو، حکومت بھی ساتھ ہو، مال و زر بھی ہو، بندہ گورنر بھی ہو، لیکن جنازہ پھر بھی پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. اور دوسری طرف ایک عام سا سپاہی ہو، جناب میڈیا کی پابندیاں بھی ہو، جناب والا حکومت کی پریشانیاں بھی ہو، پھر پھانسی بھی دی جائے، پھر معاذ اللہ لوگوں نے قاتل کہا، کسی نے مجرم کہا، اس کے باوجود بھی غازی ملک ممتاز قادری کے جنازے نے یہ امام احمد بن حنبل کے قول کے مطابق بتا دیا لوگوں تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلے ہمارے جنازے کریں گے.
پھر حق نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ حضور کے عاشقوں کو دنیا میں بھی مقام عطا فرماتا ہے، اللہ ان کے جنازوں کو بھی بڑا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو اب اجگر ادھر جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اور بعد میں بھی ایک بات درد دل سے عرض کر دوں کہ بعد میں بھی اس سلمان تصیر بدبخت کو بعد میں 17 امتیاز دیا گیا، بعد میں 17 امتیاز دیا گیا حکومت کی طرف سے، استغفر اللہ۔ یاد مجھے یہی تو دکھ ہے کہ میرے ملک میں جناب کتنے گستاخ معاذ اللہ موجود، لیکن کسی کو پھانسی نہیں ہوئی، لیکن یہاں لوگوں کو صرف ممتاز قادری مجرم نظر آیا، صرف ممتاز قادری کا جرم نظر معاذ اللہ آتا ہے، جس ممتاز قادری نے حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دیا۔ تو اب اجگر جب انہوں نے پہرا دیا، اس بدبخت کو انہوں نے 17 امتیاز دیا، لیکن کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہے۔ لیکن ممتاز قادری کے مزار پر اب بھی جو جب بھی جو تو ممتاز قادری کے مزار پر ہر وقت عاشقوں کا ہجوم ہے، عاشق ہر وقت اسے سلام کرنے آتے ہیں کہ ممتاز قادری تو نے دنیا میں ہماری عزت رکھی ہے، تو نے امت مسلمہ کے سر کو فخر سے بلند کیا ہے، اے ممتاز قادری ہم تمہیں سلام محبت پیش کرتے رہیں گے اور قیامت تک کے لیے غازی تجھے دنیا سلام پیش کرتی رہے گی۔ تو اب اجگر ادھر حکومت، ادھر جناب 17 امتیاز اور کیا نہ کیا دیا گیا، لیکن کوئی اس بدبخت کا نام لینا گوارا نہیں کرتا۔ لیکن آج بھی لوگ غازی ممتاز قادری سے محبت کرتے ہیں اور ممتاز قادری سے محبت کر کے، محبت کا اظہار کر کے اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور اقبال سے پوچھ لیتے، اقبال ایک طرف گورنر جس کے پاس حکومت، پھر ساری حکومت اس کے ساتھ، پھر میڈیا اس کے ساتھ، پھر اس کے پاس مال و زر بھی ہے، پھر حکومت بھی ہے، پھر جناب والا اس کو ساری کی ساری طاقتیں بھی حاصل ہے، لیکن پھر بھی جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ دوسری طرف ایک عام سا سپاہی ہے، کوئی بڑا منصب نہیں ہے، کوئی بڑا جناب والا عہدہ نہیں ہے، کوئی جناب والا کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی مال و زر نہیں ہے۔ اقبال تو بتا دے آج اس قدر شان و شوکت اور لاکھوں کا ہجوم جنازے میں کیا ہے؟ تو اقبال کی ایک ہی زبانی بات ملتی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر قبلہ امیر المجاہدین بابا جی خادم حسین رضوی نے بھی حد کر دی، آپ فرماتے تھے اور لوگوں بڑے جنازے حکمرانیوں کی وجہ سے نہیں ہوتے، بڑے جنازے پیسے کی وجہ سے نہیں ہوتے، بڑے جنازے عہدے و منصب کی وجہ سے نہیں ہوتے، اگر بڑے جنازے ہوتے ہیں تو حضور سے وفاداری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔